کہاں سے رسم چلی ابتدا تلاش کرو۔ ترلئی اسلام آباد میں کچھ دنوں پہلے یہ خطرہ تھا، یہ خدشہ تھا کہ اسلام آباد میں کوئی یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام۔ آج ایک انتہائی افسوسناک سانحہ، ایک افسوسناک خبر جس نے دل رنجیدہ کر دیا، دل خون کے آنسو رو رہا ہے، وہ مناظر دیکھ کر، یہ خبر سن کر کہ آج اسلام آباد ترلئی میں مسجد و امام بارگاہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میں جمعے کے دوران نمازی جو گھر سے عبادت خداوندی کی غرض سے مسجد میں گئے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے مسجد میں گئے، لیکن واپس نہ آ سکے، کہ مسجد و امام بارگاہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ترلئی اسلام آباد میں ایک تکفیری، ایک فتنہ گر نے وہاں پر حملہ کیا، کیا، جس کے نتیجے میں 30 سے زائد مومن، 30 سے زائد حسینی محبان اہل بیت شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، شہید ہو گئے، کچھ اور تیرے لال حسین۔ اور یہ واقعہ سن کر سب سے پہلے تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج ایک بار پھر ابن ملجم ملعون کے پیروکاروں نے اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسجد میں علی کے ماننے والوں پر حملہ کر کے بتا دیا کہ ہم ابن ملجم کے ماننے والے ہیں۔ وہ تو واصل جہنم ہو گیا، لیکن یہ نمازی، یہ جو شہید ہوئے ہیں، یہ الحمدللہ سیرت علی پر چلتے ہوئے سجدے کی حالت میں جو شہید ہوئے ہیں، ان کا مقدر، ان کا مرتبہ، ان کی عظمت بہت بڑی ہے، بہت بلند ہے۔ یہ مسجدوں میں جو نمازی شہید ہوتے ہیں، کہاں سے رسم چلی ابتدا تلاش کرو، لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اور یہ جو آج سانحہ ہوا ہے ترلئی اسلام آباد میں، کچھ دنوں پہلے بلوچستان میں جو انتہائی کشیدہ صورتحال ہے اس وقت، اور کچھ دنوں پہلے ایک ہی وقت میں، ایک ہی دن میں 12 مختلف مقامات پر حملے کیے گئے، اس کے بعد ریڈ الرٹ تھا اور یہ خطرہ تھا، یہ خدشہ تھا کہ اسلام آباد میں کوئی حملہ ہو سکتا ہے، اس کے باوجود یہ حملہ ہوتا ہے۔ شہادت علی والوں کا ورثہ ہے، حسینیوں کی میراث ہے شہادت، لیکن بحیثیت پاکستانی یہ ہمارا سوال ہے کہ آخر کب تک یہ جنازے، یہ لاشیں اٹھانا ہوں گے، آخر یہ تکفیریت کا فتنہ کب ختم ہوگا، یہ ایک سوال ہے۔ اور اس وقت مومنین اکرام جو عالمی حالات ہیں، قابل غور بات یہ ہے، عالمی جو اس وقت حالات ہیں، یہ بات ساری دنیا مان چکی ہے اور یہ حقائق ہیں کہ ان سارے حالات میں عالم اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے علی والوں نے، حسینیوں نے، مومنین نے جو اپنا کردار ادا کیا ہے، شیعہ علماء نے جو اس وقت قربانیاں دی ہیں، وہ ساری دنیا کے سامنے ایک مثال ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسی وجہ سے یہ تکفیری، یہ یزیدی عناصر اعلی کار بنے ہوئے ہیں طاغوت کے، اور اس طرح کی سرگرمیاں کر کے، اس طرح کی منفی وارداتیں کر کے اسلام کے تشخص کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، پاکستان کے امن کو تباہ کرتے ہیں اور علی والوں کو شہید کرتے ہیں۔ سمجھتے یہ لوگ یہ ہیں کہ اس طرح کی سرگرمیوں سے جو عزاداران حسین ہیں، جو محبان علی ہیں، وہ حق کی طرفداری کرنا چھوڑ دیں گے، لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے، ان کی بھول ہے۔ یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے بلکہ 1400 سال کی تاریخ ہے۔ دیکھ لو علی پر، محبان علی پر جو ظلم کرنے والے تھے وہ اب مٹ گئے، نام و نشان ان کا باقی نہیں ہے۔ جو شہیدان ملت ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں دلوں میں مومنین کے، اور وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، ان کو یاد رکھا جائے گا، جبکہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو کوئی جانتا تک نہیں ہے، لعنت کا، عبرت کا نشان بن گئے۔ اور یہ بات ہم کئی بار کہہ چکے ہیں، صرف ہم ہی نہیں، تمام معتدل علماء، تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کے امن کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ یہاں سے تکفیری عناصر کا خاتمہ ہو، ان کے خلاف کارروائیاں ہوں جو کسی دوسرے مسلک کی تکفیر کرنے والے ہیں۔ اس طرح کے نعرے جب سرے عام لگائے جاتے ہیں، ابھی حال ہی میں کچھ ایسی کالعدم جماعتیں ہیں جو جلسے کرتی ہیں اور سرے عام اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں ایک مسلک کے خلاف، جب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہیں تو اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ رسمی طور پر کہا جاتا ہے جی کہ ہم مذمت کرتے ہیں، مذمت بہت چھوٹا لفظ ہے، یہ سانحہ مذمت اس کے لیے ایک بہت چھوٹا لفظ ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ کارروائی کروائی ہے یہ کسی ایک مسلک کے دشمن نہیں ہے، یہ اسلام کے بھی دشمن ہے، یہ پاکستان کے بھی دشمن ہے۔ کون سا دین یہ کہتا ہے، کون سا مذہب یہ کہتا ہے
کہ نمازیوں کو اس انداز سے شہید کیا جائے. یہ سراسر یہ ظلم ہے. یہ ابن ملجم کے پیروکار ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا نا، یہ خوارج ہیں. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اس وقت پاکستانی حکومت سے، ریاست پاکستان سے، کہ ذمہ داران جو اس میں ملوث ہیں اس ظلم میں، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دعا گو ہیں تمام شہداء کے لیے، ان نمازیوں کے لیے، ان کے لاحقین کے لیے، کہ پروردگار ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان شہداء کے درجات جو کہ یقیناً بلند ہیں، پروردگار انہیں جوار امام حسین علیہ السلام میں جگہ نصیب فرمائے. الہی آمین. ایک مرتبہ پھر سے اس سانحے کی مذمت کرتے ہیں. مذمت حالانکہ چھوٹا لفظ ہے لیکن ایک رسم ہے، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور حکومت سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ذمہ داران کے خلاف کارروائی کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. مومنین کرام، آپ کی سوال سے کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.